وہ اس کی مثال معمار کی طرح ہے. تو معمار ایک بلڈنگ بناتا ہے، مطلب چھت رہ گئی، دیواریں بنا دی، تو ہم دوسرا معمار لاتے ہیں جو اس کی چھت ڈالے. تو جب شیخ دنیا سے چلا جائے تو تاخیر نہ کرے، ورنہ پہلے معمار کا کام بھی ختم ہو جائے. لوگ اس میں سستی کرتے جی سب وہ تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. آپ نے فرمایا علماء میرے وارث ہے، میرا مال ان سے میرے بعد لینا. یہ نہیں کہا کہ بس سب اسی پر ہی رہنا، نہیں، وارثوں کے بعد جانا یہ دیں گے. ہاں میرے ہاں حاضری دو، میری شفاعت ساری برکات ملے گی، لیکن میرا دین جو ہے نا تربیت کے لیے وہ علماء سے سیکھنا پڑے گا. یہ ایک فہم کی بات ہے، سمجھ میں آتا ہے. جب تک انسان کی تکمیل نہ اس سے مستغنی نہیں ہے. ہر اگلا کام کرے گا، وہ اگلا کام کرے گا. یہ پہلے والے جو شیخ ہیں ان کا فیضان اسی طرح رہتا ہے. یعنی جو دیواریں بنی ہوئی ہیں، اب چھت ڈالنے ہو تو چھت ڈالیے نا، تو دیواروں کا فیض تو باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان ان کی مریدی میں سے نکل گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ان کے فیضان اپنی جب نے جو در در پہنچایا، اب اگلے کا کام ہے. ہم سواری یہاں سے جی آپ کو سواری جی جائے اور چشتیاں جا کر کہے جی ہمیں تو بس نہیں چلتی، ہم دوسری بس لیں گے نا. تو کیا بھاؤ جو چشتیاں پہنچایا اس نے تو پہنچایا تو ہے نا. منزل طے کرائی. یہ ایک اس کا وہ ہے. اس لیے جب بھی دنیا شیخ چلا جاتا ہے تو حکم ہے کہ 3 دن تعزیت کا ہے، اس کے بعد چوتھے دن کسی اور جنا اس گاڑی میں سوار ہو جاؤ تاکہ منزل پر پہنچو. سب منزل پہنچو. ہمارا 24 گھنٹے ایسے گزرے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق خاص ہو جائے. ماشاء اللہ بہت اچھا کیا. وہ بھی ہمارے کافر تھے،